السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین دیت شام، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک بیان کرنا سنت الہیہ ہے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ مجالس نعت کا انعقاد کرنا ہمیشہ اہل سنت و جماعت کا شعار رہا، اور یہ ہمارے لیے باعث سعادت ہے، اور اس شعار کو اس کی تقدیس اور آداب کے مطابق جاری و ساری رکھنا چاہیے، لیکن پیسے کے لالچ کے بغیر ہمیں نعت خواہ بلانا چاہیے، نوٹ خواہ نہیں بلانا چاہیے۔ نعت شریف کو جان بوجھ کر گانوں کے طرز پر پڑھنا سخت کبھی ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں ہماری محفلوں کا حال کیا ہے، ہمارے جلسوں کا حال کیا ہے۔ نعت خواہ کتنا وقت لیتے ہیں، اور جو مقرر خصوصی ہوتا ہے اس کو کتنا وقت دیا جاتا ہے، اور کب وقت دیا جاتا ہے۔ جو وقت مقرر خصوصی کا ہونا چاہیے وہ وقت ان نعت خوانوں کو دیا جاتا ہے، اور ان نعت خوانوں کا حال آپ دیکھ لیں، اور کتنا ان پر خرچ ہوتا ہے، اور ایک عالم دین پر کتنا خرچ ہوتا ہے۔ یہ باتیں کڑوی ہیں، شاید ہر کسی کو ہضم نہ ہو، لیکن آج اس پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج دیکھنا ہے کہ ان نعت خوانوں کی وجہ سے کتنا ہمارا بھلا ہوا ہے، اور ان جانثار علماء اور خطبہ کی وجہ سے ہمارا کتنا بھلا ہوا ہے۔ آج یہ ہماری اصلاح کرتے، لیکن ان کو اس وقت بٹھایا جاتا ہے جب پبلک تھک چکی ہوتی ہے، ان پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اور جب پبلک بیدار ہوتی ہے، عوام الناس بیدار ہوتی ہے، تو اس وقت نعت خواہ جو ہے پڑھتے ہیں، اور کون سے اشعار پڑھتے ہیں یہ بھی، اس پر بھی توجہ دیجیے، کس کا کلام پڑھتے ہیں اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور کچھ نعت خوانوں نے تو حد کر دی ہے، آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا کے اوپر۔ تو اگر ہم جلسہ کرتے ہیں، ہم کسی محفل کا انعقاد کرتے ہیں، تو کسی عاشق رسول نعت خواہ کو بلائیں، اور بالکل بلانا چاہیے، لیکن ہمیں کچھ باتوں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ باتیں ہماری آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کر اس کے متعلق گفتگو کر لیں۔ دوسری بات یہ کہ بچوں کو دیکھیں تو کارٹون کا ایک بھوت سوار ہو گیا ہے، اور یہ کارٹون کی دنیا بہت خطرناک ہے۔ ہمیں کارٹون سے اپنے بچوں کو بچانے کی ضرورت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جتنا خرچ کارٹون بنانے پر ہوتا ہے، اتنا خرچ جو ہے دوسری فلموں کو بنانے پر نہیں ہوتا ہے۔ اور دیکھیں وہ ان کی شکلیں دیکھ کر ہمیں تو ڈر لگتا ہے، کہ گھبراہٹ ہوتی ہے کہ ان کی شکلیں کیسی ہوتی، لیکن اب دیکھیں کہ بچے اتنی دلچسپی کے ساتھ کیوں دیکھتے ہیں، ایسا لگتا ہے بچوں پر جادو ہو گیا ہے۔ اصل میں آپ کو پتہ ہے ایک جادو ہی ہے، یہودیوں کو جادو کا بڑا شوق ہے، اور وہ اس کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ اس میں دیکھیں ایک ڈاٹ ڈاٹ بنا رہتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بچوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں۔ تو اس منحوس چیز سے اپنے بچوں کو آپ بچائیں، اور یہودی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کاہل بن جائیں، اور آپ کو پتہ ہے جو بچے کارٹون کے شوقین ہوتے ہیں ان کا دماغ کس طرح کا، ان کا ذہن کتنا کمزور ہوتا ہے، وہ پڑھائیوں سے کتنا دور بھاگتے ہیں، وہ اپنی ذمہ داریوں سے کتنا دور بھاگتے ہیں۔ تو اگر ہم نے اپنے بچوں کو کارٹون سے دور نہ کیا تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا، اور وہی ہوگا جو یہودی چاہتے ہیں۔ ہمیں یہودیوں کے نقش قدم پر نہیں چلنا ہے، ہمیں تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر چل کر زندگی گزارنی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آج کل جہیز مانگنے کا جو طریقہ ہے وہ بدلتا جا رہا ہے، کہ جیسے کہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، جو دینا اپنے داماد کو دے دو، آپ کا داماد خوش رہے گا تو آپ کی بیٹی خوش رہے گی، ٹھیک ہے۔ یا یہ کہیں گے کہ دیکھیے ہم تو ان سب چیزوں کا مطالبہ نہیں کرتے، لیکن ہم نے جو پہلی لڑکی دیکھی تھی وہ لڑکی کے گھر والے کہہ رہے تھے ہم یہ دیں گے، لیکن تو ایک ان کا طریقہ ہوتا ہے جہیز مانگنے کا، اور ہمیں اس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں سادگی کے ساتھ اور سنت کے مطابق شادی کرنی ہے، اور اپنی انا کی خاطر قوم کو برباد نہ کریں۔ اللہ کریم ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل اصلاح معاشرہ مشن سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، لائک کمنٹس کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور ہماری والدہ کے لیے دعا کریں کہ مولا انہیں شفا عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں ہر چھوٹی بڑی بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔